اگر نواز شریف کو نااہل نہ کیا جاتا تو کیا وہ چوتھی بار پاکستان کے وزیر اعظم بن جاتے؟ نواز شریف، زرداری، محترمہ مریم نواز سمیت درجنوں اپوزیشن رہنماؤں کو جیل میں کس نے بند کیا؟ جنرل باجوہ نے کیسے آرمی چیف بننے کے لیے سینئر موسٹ امیدوار لیفٹیننٹ جنرل سرفراز ستار کو خاندان سمیت نظر بند کر دیا؟ ایکسٹینشن لینے پر تنقید کرنے کے لیے ایک جرنل کا بیٹا کیسے لاپتہ ہو گیا؟ جنرل باجوہ کب اور کیسے پروجیکٹ عمران سے لا تعلق ہو کر علیحدہ ہوئے؟ نواز شریف نے ڈیل کرنے کے لیے کیا شرطیں رکھیں اور کیا جنرل باجوہ نے اسی لیے ٹی وی پر آ کر غیر سیاسی ہونے کا اعلان کیا؟ جنرل باجوہ نے کیسے آرمی کو غیر سیاسی کیا اور نواز شریف کے ساتھ ان کی کیا ڈیل ہوئی؟ پھر عمران کی فائل کب اور کیسے بند کر دی گئی؟ جنرل باجوہ کی داستان حیات کی دوسری اور آخری قسط میں آج جستجو کے سفر میں ہم ان تمام تاریخی حقائق کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جنرل باجوہ کے سیاسی سفر میں ان کے کئی ٹارگٹ پورے ہو چکے تھے۔ بڑا پہلوان جیل جا چکا تھا اور اب ان کا پہلوان میدان مارنے کے لیے تیار تھا، لیکن اس پہلوان کی حالت کتنی مخدوش تھی کہ پھر بھی الیکشن کو مینیج کرنے کے لیے آر ٹی ایس سسٹم کو ڈاؤن کرنا پڑا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک پہلوان اکیلا کشتی لڑ رہا ہے، ہوا میں مکے مار رہا ہے، مگر اب بھی اس کی جیت کو یقینی بنانے کے لیے دھاندلی کی ضرورت تھی۔ اگر نواز شریف جیل نہ جاتے، عمران خان کا مقابلہ کرتے اور الیکشن کو جنرل باجوہ کی طرف سے چوری نہ کیا جاتا تو ان انتخابات کے کیا نتائج آتے، اس کا اقرار خود پی ٹی آئی کے وفاقی وزیر داخلہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ اعجاز شاہ نے ایک انٹرویو میں کیا۔ میاں صاحب کو تو 3-4 بندے نہ ہوتے تو میاں صاحب تو چوتھی دفعہ ہی پرائم منسٹر بن جانا تھا۔ آپ مجھے کیوں مروانا چاہتے؟ 2-3 سینٹر تھے، 2-3 ایم ایل اے تھے۔ دے آر دا پیپل۔ انشاءاللہ انہوں نے کوئی آدمی ان کی فیملی کا باہر رہنے نہیں دینا۔ آپ نثار علی خان کی بات تو نہیں؟ اگر ان کی بھی بات مانی جاتی تو مسئلہ صحیح ہو سکتا تھا سر۔ بہرحال عمران خان اکیلا ریس میں بھاگا اور پہلے نمبر پر آ گیا، نیا پاکستان بن گیا، تبدیلی آ گئی، اور اس تبدیلی کی اصل اوقات کیا تھی وہ پرویز الہی ہمیں بتا چکے ہیں۔ اور نہ تجربہ کری وجہ سے ان کو سیکھنے دینا چاہیے تھا۔ ان کے کام ان کے بہاو پہ جو ہوتے رہے، ملا ہی نہیں۔ کوئی بچہ سیکھے گا تو چلے گا، تو نیچے اتارو گے تو سیکھے گا نا، کہ نپیے بدلتے رہنا ساری زندگی۔ آج شہباز گل گرفتاری کے بعد ویل چیئر پر دھاڑیں اور چیخیں مار مار کر روتے رہے۔ اعظم سواتی گرفتاری سے بچنے کے لیے پائپ میں گدا بچھا کر چھپ جاتے تھے، لیکن جب جنرل باجوہ کی سرپرستی میں عمران خان وزیر اعظم بنے تو انہوں نے اپنے مخالف سیاستدانوں پر کیا کیا ظلم نہیں ڈھائے۔ یہ ایک شرمناک تاریخ ہے، لیکن مجھے ڈھونڈنے سے بھی ان میں کوئی ایسا سیاستدان نہیں ملا جس نے گرفتاری کے موقع پر آنسو بہائے ہوں یا جیل جانے پر چیخیں ماری ہوں۔ رانا ثناء اللہ کے خلاف ہیروئن کا جعلی مقدمہ بنا کر انہیں گرفتار کیا گیا۔ شاہد خاقان عباسی کو ایل این جی اسکینڈل میں نیب نے تحویل میں لیا۔ خواجہ سعد رفیق اور خواجہ سلمان رفیق کو گرفتار کیا گیا۔ احسن اقبال قید میں رہے۔ محترمہ مریم نواز شریف اور حمزہ شہباز شریف نے طویل عرصہ قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی۔ میاں شہباز شریف، خورشید شاہ، فریال تالپور اور سابق صدر آصف علی زرداری کو گرفتار کیا گیا۔ یعنی ہائیبریڈ رجیم عمران خان کی حکومت کو کامیاب کروانے کے لیے آخری حد تک چلی گئی، لیکن عمران خان کا انتقامی جذبہ ٹھنڈا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا جب انہوں نے امریکہ کے دورے پر نواز شریف کے اے سی اتروانے کا اعلان کر دیا۔ نواز شریف کہتے ہیں جی میں کھانا گھر سے منگواؤں گا، کھانا اچھا نہیں ہے جیل کا۔ پھر کہتے ہیں جی ایئر کنڈیشن لگا دو جیل میں، اب ٹی وی چاہیے جیل میں۔ اگر ہم نے آپ کو جیل سزا کے لیے بھیجا ہوا ہے تو جس طرح کہ یہ جیلوں میں رہ رہے ہیں، اس سے یہ تو سزا نہیں ہے۔ تو میں آپ سب کو آج واشنگٹن کے واپس جا کے میں یہ ٹی وی شی وی تو جیل سے نکالوں نا، میں ایئر کنڈیشن بھی نکالیں جیل سے۔ پروجیکٹ عمران 10 سال کا تھا تو اسی منصوبے کے تحت نومبر 2019 میں جنرل باجوہ کی رخصتی سے
3 ماہ 10 دن قبل ہی عمران خان کی طرف سے انہیں مدت ملازمت میں مزید 3 سال کی توسیع دے دی گئی۔ طاقت کی جنگ بہت شفاف ہوتی ہے، محلات کی غلام گردشوں اور راہداریوں میں نہ جانے کتنی آوازیں گم ہو جاتی ہیں، اور جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دیے جانے پر ایسی ہی ایک آواز سینئر موسٹ جرنیل یعنی جنرل باجوہ کے ریٹائرڈ ہونے کے بعد ممکنہ آرمی چیف لیفٹیننٹ جنرل سرفراز ستار کی تھی، جن کو مبینہ طور پر جنرل باجوہ کی طرف سے بچوں سمیت گھر پر نظر بند کر دیا گیا، اور اسی جبری حراست کے دوران ان کا بیٹا MBBS کے امتحانات بھی نہ دے سکا۔ ایک ریٹائرڈ میجر جنرل ظفر مہدی کے بیٹے حسن عسکری کو صرف اس پاداش میں لاپتہ کر دیا گیا کہ انہوں نے اپنا جمہوری حق استعمال کرتے ہوئے ایک محب وطن پاکستانی کے طور پر جنرل قمر جاوید باجوہ کے ایکسٹینشن لینے کے خلاف انہیں ایک تنقیدی خط لکھ ڈالا، انہیں ریٹائرڈ ہونے کا مشورہ دیا اور ان کی ایکسٹینشن کو پاکستان آرمی کے خلاف برا شگون قرار دیا۔ حسن عسکری کو لاپتہ کر دیا گیا۔ میجر جنرل ریٹائرڈ ظفر مہدی نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی تو اس نوجوان کو 5 سال قید کی سزا سنا دی گئی، لیکن اب وقت آ گیا تھا جنرل باجوہ کے پروجیکٹ عمران سے لا تعلقی ظاہر کرنے کا، اور یہ روداد بھی سننے سے تعلق رکھتی ہے۔ عمران خان نے لاکھوں گھروں، کروڑوں نوکریوں، IMF کا قرضہ منہ پر مارنے، غیر ملکیوں کو نوکریاں دینے جیسے وعدے کر رکھے تھے، مگر حکومت میں آنے کے بعد وہ لنگر خانوں میں قورمے کی پلیٹیں ہاتھ میں پکڑے نظر آئے۔ وزیر اعظم ہاؤس کی کاریں بیچ دیں، نئی کاریں خریدنے کے آرڈر دے دیے گئے، اور خود ہیلی کاپٹر سے نیچے اترنے کا نام نہ لیا۔ دوست ممالک کے تحائف بیچنے لگے، معیشت کی تباہی، پاکستانی عوام کی بدحالی کی کہانیاں آپ کو جستجو کی عمران سیریز کی آنے والی ایک ساتھ میں ضرور مل جائیں گی، لیکن یہ جنرل باجوہ کے لیے ایک شوق تھا۔ ان کا شاید خیال ہوگا کہ سب مل کر ملک چلائیں گے اور پاکستان ترقی کرے گا، انہیں بھی آئین کی دستاویز مشرف کی طرح ردی کی ٹوکری میں پھینکنے کے قابل ہی لگتی ہوگی، لیکن شاید اب انہیں اندازہ ہو رہا تھا کہ جو اپنا ایک گھر نہیں چلا سکتا وہ ملک کیسے چلائے گا۔ مگر ابھی عمران خان کی طرف سے جنرل باجوہ کے ساتھ کیا سلوک ہونے والا تھا اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ پاکستان کی تمام اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے جنرل باجوہ اینڈ کمپنی کی با ادب نقاب کشائی شروع ہو چکی تھی۔ پڑھے لکھے، مہذب، سلجھے، آئین کا احترام کرنے والے لوگ تھے، اس لیے محکمہ زراعت، خرائی مخلوق، لڑکی کے بھائی جیسی ادبی اصطلاحات سے ہائیبرڈ رجیم پر تنقید کا آغاز کر رہے تھے۔ نواز شریف پلیٹلیٹس کے بہانے اپنی جان بچا کر پاکستان سے بھاگ چکے تھے، ورنہ شاید آج وہ بھی بھٹو کے ساتھ کہیں بیٹھے پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر دکھ سکھ کر رہے ہوتے۔ جنرل باجوہ کے سسر میجر جنرل اعجاز امجد اور دیگر کے ذریعے لندن میں میاں نواز شریف سے گفت و شنید کا سلسلہ بھی ساتھ ساتھ جاری تھا۔ مختلف آپشنز پر غور ہو رہا تھا، لیکن پھر ایک ایسا موقع آیا جب نواز شریف نے سامنے آنے اور سب راز کھولنے کا اعلان کر دیا۔ مقصد صرف یہ تھا کہ آرمی کو سیاست میں دخل نہیں دینا چاہیے۔ جنرل باجوہ کی طرح الیکشن چوری کرنا غلط تھا، منتخب حکومت کو گھر بھیجنا غیر آئینی تھا، سینٹ الیکشن کو مینج کرنا غیر جمہوری تھا۔ مگر اس کے علاوہ پاکستان جس تباہی کی دلدل میں جا رہا ہے، اس تجربے کے جو نتائج سامنے آ رہے ہیں، اس کے بعد اب یہ سلسلہ بند ہو جانا چاہیے۔ اپوزیشن جماعتوں نے مشترکہ اتحاد بنا لیا تھا جس کے تحت جلسوں کا اعلان کیا گیا، اور پھر پہلا جلسہ گجرانوالہ میں 16 اکتوبر 2020 کو ہوا، جہاں پر میاں نواز شریف کی تقریر نے جنرل باجوہ اینڈ کمپنی کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، یہ سوغات آپ ہی کی دی ہوئی ہے، آپ ہی اس مصیبت کی ماری قوم کی پریشانیوں کا موجب ہیں۔ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، آپ نے ہماری اچھی بھلی چلتی حکومت کو رخصت کروایا اور ملک و قوم کو اپنی خواہشات کی بھین چڑھایا۔ ممبران پارلیمنٹ کی خرید و فروخت، جس سے ہم عرصہ دراز سے جان چھڑا چکے تھے، دوبارہ آپ نے شروع کروائی۔ ججوں سے زور زبردستی سے فیصلے آپ نے لکھوائے۔ انصاف کرنے کے جرم میں جسٹس شوکت عزیز صدیقی
और काजी फाइज ईसा के खिलाफ तमाम इकदाम आपके इमाम पर किए गए। आपने इलेक्शनों में अवाम के इंतखाब को रद्द करके अपनी मर्जी का नाअहल तोला इस कौम पर मुसल्लत किया। नतीजे में होने वाली बर्बादी के भी आप ही जिम्मेदार हैं। जनरल बाजवा साहब, जवाब आपको ही देना पड़ेगा। आपको जनरल फैज, ये सब कुछ आपके हाथों से हुआ है, जवाब भी आपको देना होगा। ये फैसले का वक्त था और जनरल बाजवा अपने तौर पर ये समझ चुके थे कि हुकूमत चलाना उन्हीं का काम होता है जो इस काम के माहिर होते हैं। प्रोजेक्ट इमरान एक नाकामी थी, एक ब्लंडर था और अब जनरल बाजवा को इस गलती को सुधारना था। यहाँ ये बात तस्लीम करने में कोई हर्ज नहीं कि पाकिस्तान की तारीख में बहुत से जर्नैलों ने आइन तोड़ा, गैर जमहूरी इक़दाम किए और फिर रिटायर्ड होकर बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारी, दुबई के क्लबों में कमर लचकाते रहे या बैरून मुल्क शानदार ज़िंदगी गुजारी, लेकिन अपने फ़ैसलों पर कम अज़ कम मीडिया पर ज़रूर डटे रहे। जनरल बाजवा के पास दो रास्ते थे, जैसे चल रहा है चलने दें, रिटायरमेंट लें, घर जाएं और सारी ज़िंदगी पेड सहाफ़ियों और दानिशवरों से अपनी मदासराई सुनते रहें। ये महफूज रास्ता था जो आज तक जनरल अयूब से लेकर जनरल मुशर्रफ तक सब ने अपनाया था। दूसरा रास्ता ये था कि उन्होंने जो गैर जमहूरी इक़दाम किए अब उनको रिवर्स करें, कफ़ारा अदा करें और सबसे बढ़कर कोई ऐसा इक़दाम कर दें कि अब आर्मी बहैसियत इदारा कभी सियासत में दखल अंदाजी ना करे। ये सितंबर 2021 की बात है जब जनरल बाजवा ने पहली बार आर्मी के मोस्ट सीनियर जर्नल्स के सामने ये आइडिया रखा कि अब आर्मी को सियासत से दूर हो जाना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले बताया, आर्मी बहैसियत इदारा काम करती है, इसलिए इस थॉट पर काम शुरू कर दिया गया। ये पाकिस्तान का मुनज़्ज़म तरीन इदारा है जहाँ चेन ऑफ कमांड का एक निज़ाम राइज है। अगर पाकिस्तान आर्मी सियासत में दखल ना दे तो ये दुनिया की प्रोफेशनल और काबिल तरीन सिपाह में से एक है। जनरल कमर जावेद बाजवा ने माह सितंबर में इस डिस्कशन का आगाज़ किया और ये अगले 6 माह तक चली और इसका अंजाम क्या हुआ और इससे पहले एक दूसरा मंजरनामा आपके सामने पेश करना चाहूँगा। मियां नवाज शरीफ की अक्टूबर 2020 की तकरीर की वजह दरअसल ये थी कि जनरल बाजवा के ससुर और दीगर मीडिएटर्स के साथ लंदन में मियां नवाज शरीफ और जनरल बाजवा के नुमाइंदों के दरमियान एक डील हुई थी जिसमें नवाज शरीफ ने ये मुतालबा किया कि आर्मी गैर सियासी हो जाए, इमरान खान की हिमायत बंद की जाए, जिसके नतीजे में अदम एतमाद की तहरीक लाई जाएगी और फिर शफाफ इलेक्शन होंगे। जनरल बाजवा के नुमाइंदे की तरफ से हामी भरी गई और फिर जून 2020 तक का वक्त ले लिया गया। उसकी वजह ये बताई गई कि बजट आने के बाद हम प्रोजेक्ट इमरान की फ़ाइल क्लोज़ कर देंगे, फिर आप सियासी जमातें अपने मामलात खुद हल करें। इसी डील के नतीजे में वीवर्स को याद होगा कि लंदन जाने के बाद नवाज शरीफ और मरीम नवाज शरीफ कई माह तक पूरे सरार तौर पर चुप रहे थे, उन्होंने कोई बयानबाजी नहीं की थी, लेकिन जनरल बाजवा एंड कंपनी ने अपना वादा पूरा ना किया। जून गुजर गया मगर प्रोजेक्ट इमरान की फ़ाइल बंद ना की गई तो जनरल बाजवा की इस वादा खिलाफ़ी के ख़िलाफ़ नवाज शरीफ ने अक्टूबर 2020 में गुजरांवाला से नई तहरीक का आगाज़ कर दिया। अब लंदन में खुफिया मुज़ाकरात के एक और दौर का आगाज़ हुआ। रोज़नामा नई बात में इस हवाले से मैंने एक कॉलम लिखा। इसमें बताया कि नवाज शरीफ की तरफ से लंदन में ये शराइत रखी गई हैं कि टीवी पर आकर अपने सियासी किरदार का एतराफ़ करो, इलेक्शन चोरी करने पर पूरी कौम से माफ़ी मांगो और आइंदा कभी सियासत में दखल ना देने का वादा करो। PTI के सपोर्टर सहाफ़ी दोस्तों से इस कॉलम के मंदरजात पर बात हो रही थी तो प्रोपेगेंडा के ज़ेरे असर इन सहाफ़ियों ने मेरी इस खबर पर ऐसे रद्द-ए-अमल दिया जैसे मैंने इस सदी का सबसे बड़ा लतीफ़ा सुनाया हो। और अगर व्यूवर्स को याद हो तो इमरान खान के दौर में सूरत हाल कुछ ऐसी ही थी। इमरान खान की तरफ से उन्हें चोर और डाकू कहा जाता था और वो तो आज भी कहा जाता है, जबकि पाकिस्तानी मासूम अवाम की एक अक्सरियत इस प्रोपेगेंडे का शिकार थी कि नवाज शरीफ की सियासत अब ख़त्म हो चुकी है। जनरल बाजवा ने अब आर्मी को गैर सियासी करने के सफ़र का आगाज़ कर दिया था।
اس کا پہلا ثبوت انہوں نے گڈ جیسچر کے طور پر مارچ 2021 میں سینٹ الیکشن کے دوران دیا، جب یوسف رضا گیلانی اسلام آباد سے جنرل نشست پر عبدالحفیظ شیخ سے 3 ووٹ زیادہ یعنی 167 ووٹ لے کر سینیٹر منتخب ہو گئے۔ ستمبر 2021 میں آرمی کے اندر غیر سیاسی ہونے پر جس ڈسکشن کا آغاز ہوا، اسی کے نتیجے میں 6 اکتوبر 2021 کو سیاسی ڈی جی ISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو کور کمانڈر پشاور تعینات کر دیا گیا، جبکہ ان کی جگہ کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کو ISI کا سربراہ تعینات کر دیا گیا۔ عمران خان تیل کی دھار دیکھ رہے تھے، انہوں نے کچھ مخصوص ذرائع سے آرمی کے اندر ہونے والی تبدیلیوں کا علم بھی ہو رہا تھا۔ عمران خان کا اب یہ منصوبہ تھا کہ وہ ڈی جی ISI جنرل فیض حمید کو ہی رکھیں گے۔ انہوں نے اسی بات پر جنرل باجوہ سے ضد کی اور انوکھے لاڈلے کی طرح ان کی ضد کو دھتکار دیا گیا اور آخرکار انہیں 26 اکتوبر 2021 کو لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کا بطور ڈی جی ISI نوٹیفیکیشن جاری کرنا پڑا۔ اب ان کی ساری امیدیں اس بات پر تھی کہ جنرل فیض حمید کو اگلا آرمی چیف بنایا جائے تاکہ پروجیکٹ عمران جاری رہے اور اگلے انتخابات میں بھی عمران خان ہی جیت سکیں۔ اس منصوبے میں اب جنرل قمر جاوید باجوہ شامل نہیں تھے۔ جنرل فیض حمید کی بطور کور کمانڈر پشاور بھی ساری حمایت عمران خان کے ساتھ رہی۔ یہ بھی کہا جاتا تھا کہ جنرل فیض حمید یورپی ملک کی کسی کمپنی سے الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کو خریدنے کا معاہدہ بھی کر چکے تھے، اور پھر اپوزیشن کی طرف سے عدم اعتماد کی ہیجان کن تحریک کے دور کا آغاز ہوا۔ عمران خان نے ہر ممکن طریقے سے اس ووٹنگ سے بھاگنے کی کوشش کی، ہر طریقہ استعمال کیا گیا، لیکن جنرل قمر جاوید باجوہ اب نئے ڈی جی ISI کے ساتھ کسی بھی غیر سیاسی عمل میں آرمی کی مداخلت کو روک رہے تھے۔ ماہ رمضان تھا، ہفتے کا دن تھا جب عدالت کے حکم پر PTI کی حکومت کو لازمی عدم اعتماد پر گنتی کرانا تھی۔ عمران خان لیکن اس سے فرار کی ہر ممکن کوشش کرتے رہے۔ کہا جاتا ہے کہ آرمی کی عملی مدد کے بغیر انہیں یقین تھا کہ وہ کسی بھی صورت وزیر اعظم نہیں رہ سکیں گے۔ عمران خان اس ساری کارروائی کو امریکی سازش قرار دے چکے تھے، اسی بنیاد پر وزیر اعظم پاکستان رہنا چاہتے تھے۔ آخری حربے کے طور پر وزیر اعظم ہاؤس سے جنرل فیض حمید کو نیا آرمی چیف بنانے کی سمری وزارت دفاع کو بھیج دی گئی، جہاں سے اس کی اطلاع آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو ملی، اور پھر ایک ہیلی کاپٹر وزیر اعظم ہاؤس میں اترا۔ عمران کو لگا کہ اس ہیلی کاپٹر میں جنرل فیض حمید ان کی مدد کو آنے والے ہیں، پھر یہ سارا عدم اعتماد کا ڈرامہ ختم ہو جائے گا، لیکن ان کی توقعات کے برعکس ہیلی کاپٹر سے کچھ اور لوگ ہی اترے۔ اس حوالے سے BBC اردو نے ایک تفصیلی خبر شائع کی۔ آرمی غیر سیاسی ہو چکی تھی، فروری 2022 کو یہ فیصلہ کیا جا چکا تھا، اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے آخرکار نواز شریف کی شرط کے مطابق ٹی وی پر آ کر اس کا باضابطہ اعلان بھی کر دیا۔ اس کے برعکس ہماری فوج جو دن رات قوم کی خدمت میں مصروف رہتی ہے، گائے بگائے تنقید کا نشانہ بنتی ہے۔ میرے نزدیک اس کی بڑی وجہ 70 سال سے فوج کی مختلف صورتوں میں سیاست میں مداخلت ہے، جو کہ غیر آئینی ہے۔ اس لیے پچھلے سال فروری میں فوج نے بڑی سوچ و بچار کے بعد فیصلہ کیا کہ آئندہ فوج کسی سیاسی معاملے میں مداخلت نہیں کرے گی۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم اس پر سختی سے کاربند ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے۔ لیکن جیسے ہی عمران خان کی حکومت گھر گئی، جنرل قمر جاوید باجوہ پاکستانی تاریخ کے وہ سب سے پہلے سٹنگ آرمی چیف بن گئے جنہیں کسی سیاسی جماعت کی طرف سے غدار، میر جعفر، جانور اور معلوم نہیں کیا کیا پھبتیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ جتنا مرضی کہیں ہم نیوٹرل ہیں، جو مرضی آپ کہیں ہم نیوٹرل ہیں، تاریخ کے اندر لوگ آپ کو بلیم کریں گے یہ جو ملک کے ساتھ کیا ہے۔ یہاں کے میر جعفر اور میر صادق اس میں شرکت کرتے ہیں۔ 22 کروڑ کی 22 کروڑ عوام کا منتخب حکومت، وزیر اعظم، اس کو سازش کے تحت نکالا جاتا ہے۔ ٹویٹر پر ماں بہن کی کوئی ایسی گالی نہیں تھی جو PTI کے حامیوں اور عمران خان کے عاشقوں نے جنرل قمر جاوید باجوہ کو نہ دی ہو۔ وہ جنرل باجوہ جو عمران کی نظر میں پاکستان کے سب سے جمہوری جنرل تھے، اب عمران کے ان کے بارے میں خیالات کچھ بدلنے لگے۔
جو میری جنرل باجوہ سے میرے 3.5 سال کو اتنی بڑی میری کمزوری، کیونکہ میں اس کو ٹرسٹ کر لیتا، جو جنرل باجوہ کہتا تھا میں کہا ہاں ہم دونوں ملک کے لیے ہیں، تھا کہ کس طرح میرے سے دھوکے دیے گئے، جھوٹ بولے گئے۔ مجھے آئی بی کی رپورٹ آ رہی تھی کہ گیم چل رہی ہے، نواز شریف سے ان کی بات چیت چل رہی ہے، انہوں نے پلان بنا لیا ہے، خاص طور پہ جب فیض کو جب ہٹایا تو اس کے بعد ان کی گیم تو چل پڑی۔ کسی دور میں ملحد رہنے والے عوریہ مقبول جان کو تو اس حد تک آگے جانا پڑا کہ انہوں نے جنرل باجوہ پر توہین رسالت تک کا الزام لگانے سے گریز نہ کیا۔ اس خواب میں ایک نیگیٹو چیز تھی، اس میں خواب میں نیگیٹو چیز تھی، بتا دی میں نے کہ ایک حکم نامہ بندہ الٹے ہاتھ سے لے رہا ہے، بڑے کالم، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ توہین رسالت ہو رہی ہے وہاں پر۔ پروجیکٹ عمران کے تحت وہ صحافی جو صحافت کی تذلیل کرتے ہوئے ISI کے سیف ہاؤسز میں ان کے کہنے پر ٹی وی شوز کیا کرتے تھے، وہ عمران خان کی محبت میں جنرل باجوہ کے خلاف بپھر گئے اور پھر عمران خان کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ جنرل باجوہ کا سیاسی کردار کسی سے ڈھکا چھپا نہیں، لیکن اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ انہوں نے پاکستان آرمی کو سیاست سے دور رکھنے کا اعلان کر کے ایک کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ یہ دراصل پاکستان کی ترقی کی منزل کی پہلی سیڑھی ہے، کیونکہ پاکستان میں آج تک جو نقصان ہوا اس میں سب سے بڑی وجہ پاکستانی جرنیلوں کا خود کو عقل کل اور سیاست میں دخل دینا رہا ہے۔ یہ تھی جنرل باجوہ کی کہانی۔ تاریخ انہیں کس مقام پر رکھتی ہے اس کا فیصلہ ہم آنے والے وقت پر رکھ چھوڑتے ہیں۔